السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایسا در تھا جس نے اس کی غلامی کی، وہ بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ غلام تھے، حبشی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بلال ہوں، حبشہ میرا وطن تھا، میرے بابا کا نام رباح تھا، وہ بھی غلام تھا، اور میری امی کا نام حمامہ تھا، وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ مکرمہ کی منڈی میں لا کر میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بھی بہت کم تر سمجھے جاتے تھے۔ جب غلام بکتا تھا تو موت ہی اسے آزاد کراتی۔ اس غلام کی زندگی اپنے مالک کا حکم بجا لانا تھا۔ وہ غلام حکم نہ مانے اس کا تو خیال بھی نہیں کر سکتا۔ محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک ہی بلا ٹلی۔ اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، ورنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر مجھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیے گئے۔ بتاتے ہیں کہ پہلے مالک کے غلامی میں اس قدر ذلیل و خوار تھے اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے حکمران، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے سیدنا بلال، آقا بلال کہہ کر پکارا کرتے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی۔ مجھے سردار دو جہاں کی خدمت نصیب ہوئی کہ بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔